الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برخاندان عصمت و طہارت بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الخاتم لمن سبق الفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد. ثم الصلاة والسلام على اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد لا سيما على بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق صدق الله حيثما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت کو بعنوان سرنامہ کلام آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ایک مبرز مصداق تو انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور انہیں ہم نے نیکیوں کی وحی کر دی ہے. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ صرف ہماری عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں، ان کی توجہ اور کسی جانب نہیں. عشر سجادیہ کے لیے آج شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے عنوان سے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو امامت کی اور عبادت کے عنوان سے کئی آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا جا سکتا ہے اور موضوع کا عنوان قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آیت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک مکمل آیت ہے جو امامت اور عبادت کے اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے. ارشاد حضرت اہدیت یہ واضح کر رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ
ائمۃً یہدون بامرنا کہہ کر پروردگار عالم نے یہ بات واضح کر دی کہ امامت ایک ایسا منصب ہے جس کو بنانے کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ صرف مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علیکم السلام۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جو امام بنا سکتا ہے، امام ہر کوئی نہیں بنا سکتا۔ امامت کا عہدہ، منصب دینا ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ بنانے والا صرف اللہ ہے۔ جس طرح وہ پوری کائنات کا خالق ہے، اور جس طرح وہ ہر بشر کا خالق ہے، ہر ذی روح کا خالق ہے، ہر وجود کا موجد ہے، اسی طریقے سے امامت کا عہدہ، منصب، ہدایت اس کی جانب سے ہے، اور جب ہدایت اس کی جانب سے ہے تو ہدایت کرنے والے بھی اسی کے بنائے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں عصر آدم علی نبینا علیہ السلام، بلکہ خلقت آدم سے ہی ایک مثال ایسی ملتی ہے، سلام علیکم، خلقت آدم سے ہی ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس آدم کو اپنا مخلوق کی حیثیت سے ٹھیک ٹھیک تشکیل دے لوں، بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کو سجدہ کر لینا۔ لیکن اس سے پہلے کا جو ماحول اور منظر ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ روئے زمین پر بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ پروردگار، ان کو تو اپنا خلیفہ بنائے گا جو آپس میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، روئے زمین پر مفسد کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے؟ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ فقرہ خود فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر جب پروردگار عالم فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت ہو یا امامت ہو۔ ادھر یہ آیت کہہ رہی ہے امامت، ادھر پروردگار عالم اپنا خلیفہ بناتے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہم بنائیں گے۔ انی جاعل، بتحقیق میں بنا رہا ہوں۔ ادھر کہا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ اب تھوڑی سی قابل غور اور قابل فکر بات یہ ہے کہ پروردگار عالم جب یہ فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر اس نے آدم کی خلقت کو اس طریقے سے اعلان فرمایا کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں، اور جو ٹھیک اللہ کی نگاہ میں ٹھیک ہو، اس ٹھیک کا کیا عالم ہوگا۔ ایک ٹھیک ہے جو ہماری نگاہ میں ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی ناقص توجہ اور تصور کے تحت سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھیک جسے اللہ ٹھیک کہہ دے، وہ صحیح جسے اللہ صحیح کہہ دے، وہ کامل جسے اللہ کامل کہہ دے، اس کے کمال کا مقام اور کچھ ہوگا۔ لہذا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کو سجدہ کر لینا۔ اعلان کیا کیا کہ میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں پھر سجدہ کر لینا؟ نہیں، روح پھونک دوں تو سجدہ کر لینا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کسی پتلے کو سجدہ نہیں کروا رہا ہے، بلکہ سجدہ اپنی روح کو کروا رہا ہے۔ اس روح کے بھیجے جانے کا وسیلہ آدم کا وجود قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر یہ کہہ دیتا کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اس کو سجدہ کر لو، تو حکم کی تعمیل میں فرشتوں کو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا۔ لیکن قیامت تک کے لیے ایک رخصت ہر ذی شعور کے لیے باقی رہ جاتی کہ جسے بھی اللہ کی طرف سے منسوب کر کے اپنے معبود کی جگہ پر رکھ دیا جائے، اپنے مسجود کی جگہ پر رکھ دیا جائے، تو اس کا سجدہ کرنا ٹھیک ہو جائے گا اور عبادت ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر شخص کو اپنی عبادت کا ایک جواز مل جاتا۔ لہذا پروردگار عالم نے اپنی روح کی شرط رکھ کے اس جواز کو قیامت تک کے لیے تمام کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔
اور ایک اور بات یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ اب ایک اصول اور ایک اسلوب طے کر دیا گیا ہے کہ بنانے والا میں ہوں، اس کا احترام، اس کا تقدس، اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کا کمال، سب کچھ میری جانب سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مقیاس موجود ہے فرشتوں کے مجمع میں، ایک وجود اور بھی ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے کہ ایک وجود اور بھی ہے جس کا تعلق فرشتوں کے گروہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جنوں کی مخلوق میں سے ہے، اور وہ اس لیے کہ عابد و زاہد تھا اور کئی صدیاں بلکہ کئی ہزار سال کی عبادتیں اس کے ساتھ موجود تھیں، اور وہ ان عبادتوں کی ریاضت رکھنے والا تھا۔ اس کے باوجود فرشتوں کے مجمع میں اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ اس کا مقام جنوں میں نہیں تھا بلکہ فرشتوں میں تھا، اس کے عبادت کے نتیجے میں۔ بلکہ اگر میں لفظ اور جملہ ٹھیک کروں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم نے انعام کے طور پہ اسے صرف اور صرف جنوں میں رکھنے کے بجائے فرشتوں کی صفوں میں رکھ کر بتا دیا کہ تیری عبادتوں اور تیری ریاضتوں کا انعام یہ ہے کہ تجھے ہم نے تیرے مرتبے اور مقام سے بلند مرتبہ تجھے عطا کر دیا ہے۔ اب وہ فرشتوں کے مجمع میں بیٹھا ہے، حکم ہوا اللہ کا کہ جیسے ہی اسے بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں، اس کو سجدہ کر لینا۔ سب نے سجدہ کر لیا ایک اکیلے ابلیس کے علاوہ۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک اصول یہاں پر طے ہو گیا کہ مزاج اطاعت کا اور ہوتا ہے، نافرمانی کا اور ہوتا ہے۔ نافرمان نافرمانی کرتا ہے یہ اعلان کر کے کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں گے، یہاں اللہ نے فرشتوں کے مجمع میں اپنی مخلوق کے بنائے جانے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کے داخل کرنے کا اعلان کیا، اور پھر حکم دیا کہ جیسے ہی روح داخل کر دوں تم سجدہ کر لینا۔ سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کیا۔ گویا ابلیس نے ایک راستہ طے کر دیا، ایک مزاج واضح کر دیا کہ مزاج ابلیسیت یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرتا ہے۔ اب زمانہ قیامت تک چلنا ہے، دور قیامت تک چلے گا۔ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے ہادیان برحق موجود رہیں گے روئے زمین پر، اور ان کی اطاعت و پیروی کرنے والے فرشتہ صفت بھی موجود رہیں گے، لیکن کچھ انکار کرنے والے بھی موجود رہیں گے جو مزاج شیطان کی عکاسی کر رہے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے زمانہ رسول میں ہی پروردگار عالم نے اس ہی منظر کو اپنے عروج اور کمال پر اس طریقے سے دکھلایا کہ آخری حج جناب ختمی مرتبت کا، اور آپ اس حج سے واپسی پر ہیں کہ پروردگار عالم نے حکم نازل فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا گیا، جو آپ تک بھیجا گیا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ معلوم ہوا پروردگار عالم نے اپنے اس محبوب نبی کو، جس کی زندگی کی مشقت کا عالم یہ ہے کہ 40 برس تک نبی ہوتے ہوئے غیر علنی تبلیغ کرتے رہے، اور 23 برس 40 برس کی زندگی سے لے کر آخری ایام تک علنی تبلیغ کرتے رہے۔ پوری زندگی جناب ختمی مرتبت کی تبلیغ پیغام الہی میں گزری ہے، چاہے وہ کردار سے پیغام پہنچایا ہو، چاہے وہ رفتار سے پیغام پہنچایا ہو، چاہے وہ گفتار سے پیغام پہنچایا ہو، پوری زندگی پیغام پہنچانے میں گزری ہے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے نبی مکرم کی زندگی کا کہ جس میں سے یہ لمحہ نکال کر کہا جائے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول نے کار تبلیغ انجام نہیں دیا۔ اتنا محبوب نبی ہے
کہ جس نبی کو بھیجنے کے لیے 1,23,999 انبیاء کا مقدمہ پروردگار عالم نے قائم فرمایا ہے۔ دیکھیے آپ کتاب اگر مشاہدہ کرتے ہیں، یہ کتابیں میرے سامنے رکھی ہیں، 200-250-300 صفحے کی ایک کتاب اٹھائیے، دیکھیے اس کے اوپر 1.5 یا 2 صفحے کا مقدمہ تحریر ہوگا، اور اس مقدمے میں اس کتاب کے متن کے مطابق تمام مفاہیم تلخیص کر کے 1-2 پیراگراف کے اندر وہ بیان کیے گئے ہوں گے، تاکہ قاری کتاب اس مقدمے کو پڑھ کر اگر اس کی دلچسپی کے مطابق کوئی چیز ہے تو وہ کتاب کے متن تک جا سکے، اس کی تصنیف تک پہنچ سکے اور اس کا مطالعہ کرے۔ یہ قاعدہ ہے مقدمے کا کہ مقدمہ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے اور متن ہمیشہ تفصیلی ہوتا ہے۔ وجودی اور اعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 1,23,999 زیادہ ہیں، تنہا ایک محمد شمار کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمار کے اعتبار سے ایک ہے اور تنہا ہے، لیکن یہ مقدمہ قرار دینا 1,23,999 انبیاء کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ محمد عربی کی ذات شاید وجود اور دیدنی اعتبار سے اکیلی اور تنہا نظر آ رہی ہو، لیکن یہ ذات تنہا نہیں ہے۔ آدم کی نبوت رسول کی تصدیق پر ٹکی ہوئی ہے، نوح کی نبوت رسول کی تصدیق پر ٹکی ہوئی ہے، ابراہیم کی نبوت رسول کی تصدیق پر ٹکی ہوئی ہے، موسیٰ کی نبوت رسول کی تصدیق پر ٹکی ہوئی ہے۔ یعنی تمام انبیاء اگر نبی ہیں تو تب نبی ہیں جب رسول تصدیق فرما دیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے خود اس متن میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ بظاہر دیکھنے میں اکیلا ایک نظر آ رہا ہے، لیکن 1,24,000 کی نمائندگی بھی کر رہا ہے اور آنے والے 12 کی نمائندگی بھی کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد۔ اب عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اس مقام پر کہ جس مقام پر غدیر کا میدان ہے، نبی مکرم کو حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر ٹھہر جائیں اور یہ پیغام پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ تک نازل کیا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا کام نہیں کیا۔ کس نبی کو کہہ رہا ہے؟ جس نے 1,24,000 کی نمائندگی کی ہے، جو محبوب نبی ہے، جو تاجدار انبیاء ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جو امام المرسلین ہے۔ وہ نبی کس لہجے سے پروردگار عالم نے خطاب فرمایا کہ تمہاری پوری زندگی 63 سال کی زندگی جو رسالت پر مشتمل زندگی ہے، اور اگر میں لفظ کو تھوڑا سا اور عام کر دوں تو کیا بہتر ہو جائے کہ خود نبی مکرم نے اعلان فرمایا ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بظاہر 63 سال کی زندگی رسالت مآب کی عہدہ رسالت کی نہیں ہے، عہدہ نبوت کی نہیں ہے، بلکہ نبوت کی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب آدم کا وجود نہیں تھا، اور اس وقت تک چلے گی جب بنی آدم میں سے کسی کا وجود نہیں رہے گا۔ ادھر آدم کا وجود نہیں تھا، ادھر بنی آدم میں سے کسی کا وجود نہیں رہے گا، اس وقت تک نبوت چلے گی۔ تو یہ نبوت اپنی خاتمیت کے ساتھ اس مقام پر ہے کہ اس نبوت کے ساتھ اس لہجے سے بات کرنا، اس انداز سے بات کرنا سوائے خالق کے کسی اور کو زیبا ہی نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اس انداز سے بات کی ہے۔ تو میں اپنے عقیدے اور اپنے تبصرے کے مطابق ایک بات عرض کرتا ہوا بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں جو اعلان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس میں بظاہر منطوق کے اعتبار سے مخاطب نبی مکرم ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے مخاطب امت رسول ہے۔ یعنی اگر مفہوم تلاش کیا جائے اور مفہوم کو دیکھا جائے بے نظر غائر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے امت رسول، اگر تم نے یہ پیغام نہ لیا تو تم نے نبی کا کوئی پیغام نہیں لیا، رسالت کی کوئی بات تسلیم نہیں کی، اس لیے کہ رسالت کی بات تسلیم کرنا ہی اسلام کہلاتا ہے۔
ورنہ تو نبی مکرم کے ساتھ اہل کفر کا معاملہ، اہل کفر کا رابطہ وہ اس انداز سے تھا کہ وہ ایک غیبی طاقت کو بھی مانتے تھے، لیکن اپنے اپنے خداؤں کو اپنے اعتبار سے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا شریک قرار دے رہے تھے، لہذا مشرک تھے۔ لیکن ایک ذات پر ایمان رکھنا، ایک غیبی ذات پر ایمان رکھنا، یہ سب کے ہاں موجود ہے۔ تمام ادیان و مذاہب اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے اپنے اوتار، اپنے اپنے خداؤں کو وہ مانتے ہیں، لیکن کیٹیگوریکلی وہ کسی پرپس کے لیے ایک خدا کو مانتے ہیں، کسی پرپس کے لیے ایک خدا کو مانتے ہیں، کسی پرپس کے لیے ایک خدا کو مانتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے خدا انہوں نے بنائے، لیکن ایک غیبی طاقت پر ایمان سب کا ہے کہ کوئی ہے جو ان سب کو بھی ایک طاقت دے رہا ہے۔ تو مشرک رسول کی زندگی میں جب معاملہ کرتے تھے، جب رابطہ کرتے تھے، تو وہ کم سے کم ایک غیبی طاقت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن چونکہ مشرک تھے لہذا کفر بھی ان کے درمیان آ گیا، اور کافر کہتے ہی اسے ہیں جو رسول کی بات کو نہ مانے، یعنی وہ ہر چیز ماننے کو تیار ہو جائے، اگر رسول کا انکار کر دے تو وہ لاکھ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھئی اللہ کو تو مان رہا ہے جو اصل ذات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے پہچاننے کے لیے، اپنی معرفت کے لیے کچھ ہستیوں کو خلق کیا ہے تاکہ ان کو پہچان کر مجھے پہچانا جائے، ان تک پہنچ کر مجھ تک پہنچا جائے۔ اب پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو پیدا فرمایا ہے ان میں ان ہستیوں میں سب سے بڑی ہستی جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جو اہتمام فرمایا، اس اہتمام کو حکم الہی کے مطابق اس طریقے سے انجام دیا کہ پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا گیا، آگے جانے والوں کو واپس پلٹایا گیا۔ ایک مقام غدیر کا خم کی گھاٹی، جہاں پر دہکتا ہوا سورج، تپتی ہوئی دھوپ، اور اس عالم میں کجاووں کا ممبر بنا کر، جہاں پر ممبر بھی لکڑی کا نہ بنایا گیا ہو، جہاں پر ممبر بھی لکڑی کا یا پتھر کا موجود نہ ہو، یہ خاص اہتمام، حکیمانہ اہتمام ہے پروردگار عالم کا کہ اس میدان میں اپنے نبی مکرم کو دو زمانوں کے سنگم کے لیے روکا ہے، دو نظاموں کو جوڑنے کے لیے اور مسلسل کرنے کے لیے روکا ہے۔ ایک ہے نظام نبوت اور ایک ہے نظام امامت۔ یہ محض اعلان ولایت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر غدیر کو ہم تفسیر کرنا چاہیں اور غدیر کو سمجھنا چاہیں تو غدیر سمجھا جائے گا اس طریقے سے کہ 1,24,000 کو 12 سے جوڑنے کا نام غدیر ہے۔ زمانہ نبوت کو زمانہ امامت میں تبدیل کرنے کا نام نبوت غدیر ہے، بلکہ زمام نبوت کو زمام امامت کے حوالے کر دینے کا نام غدیر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرت محمد۔ اب یہ ساری تفصیل ظاہر ہے کہ بزرگان محترم جانتے ہیں، میرے محترم سننے والوں کے علم میں ہے کہ غدیر کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ غدیر تو ہم یاد ہی اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک جملہ ظاہر ہے بزرگان دین اور علماء کے لیے تو شاید یہ جملہ اس قدر اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن عمومی طور پہ یہ اہمیت کا حامل ہے یہ جملہ کہ غدیر کے دن اعلان امامت، اعلان ولایت ہم مناتے اس لیے ہیں عید کی صورت میں، تاکہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم غدیر منا کر اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی آخری نبی تھے، اور اب سلسلہ ہدایت امامت کے حوالے ہے، اور یہ وہ دین ہے جو
آج مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے، اور قیامت تک کے انسان کی ہدایت اسی دین پر جاری رہے گی، اور اس دین کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جائے گی جن کے لیے نبی مکرم نے تعارف کے عجیب انداز اختیار کیے ہیں۔ کبھی فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ کبھی فرمایا کہ میرے آنے والے بیٹے جن کا تعارف پروردگار عالم نے فرمایا، محبوب پروردگار نے فرمایا، اور اس انداز سے فرمایا کہ ان آنے والوں میں نام یہ ہوں گے، پہلے کا نام علی ہوگا، ابو طالب کا بیٹا، دوسرے کا نام حسن ہوگا، علی کا بیٹا، تیسرے کا نام حسین ہوگا، علی کا بیٹا، چوتھے کا نام علی ابن الحسین ہوگا، پانچویں کا نام محمد ابن علی ہوگا۔ کبھی نام کے ذریعے سے تعارف کرایا، کبھی القاب کے ذریعے سے تعارف کرایا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ناموں میں کہیں تشبہ پایا جائے تو تم گمراہ نہ ہو جانا، القاب تلاش کر لینا، اوصاف دیکھ لینا۔ اگر اوصاف میں تشبہ ہو رہا ہو تو ناموں کو تلاش کر لینا۔ اگر تشابہ کہیں پر پایا جائے تو تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علامتیں ہم دے کر جا رہے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ امامت اس انداز سے ہدایت بشری کے لیے پابند اور گامزن ہے کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امامت کو اپنے روال اور اپنے خط پر قائم فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ محمد، جب آپ نے ممبر سلونی سے بیٹھ کر دعوی سلونی کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ ظاہراً کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی مورخ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں، اب جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ خود یہ دعویٰ اپنے آپ میں ایک مضبوط ترین دعویٰ ہے۔ ممکن ہے کہ مورخ نے کہیں پر اسے تکبر کا اور تفاخر کا عنوان دیا ہو، ممکن ہے کہ کسی اور معنی و مفاہیم سے اس کو تلاش کیا گیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ اپنے آپ میں خود ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہمت و جرأت نہیں ہوتی ہم میں سے کہ اپنے ہی مجمع میں بیٹھ کر بھی وہ اس انداز سے بات کر سکے کہ جو چاہتے ہو پوچھ لو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ بہت کچھ نہیں جانتا۔ اور عالم کی پہچان یہی ہے، جو اکتسابی عالم ہے ان کی پہچان یہی ہے کہ وہ عالم اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس لیے عالم ہیں، بلکہ وہ عالم اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ 4 کے علاوہ جو 400 ہیں وہ نہیں پڑھی، اور جب وہ نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کا تقاضا ہے کہ ان کی طرف بڑھا جائے، یہ تحقیق کا تقاضا ہے کہ ان کی طرف بڑھا جائے۔ لہذا جناب امیر نے جب دعوی سلونی فرمایا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ تو فرمائیے، یا امیر المومنین یہ تو فرمائیے کہ یہ دعویٰ آپ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس دنیا و ما فیہا میں سب چیزوں کا علم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں کر نہ ہو، اس لیے کہ میری پہلی گھٹی لعاب رسول کی ہے، میری پہلی غذا لعاب رسول کی ہے، اور میں اسی وقت علم لدنی کا حامل ہو گیا تھا جس وقت لعاب رسول نے اثر دکھلایا۔ چنانچہ دست رسول پہ بلند ہو کر میں نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں انجیل سناؤں، زبور سناؤں، تورات سناؤں یا قرآن سناؤں۔ یہ گہوارے میں لیٹے ہوئے 3 دن کے بچے کا کام نہیں ہے کہ وہ کچھ سنا سکے، وہ تو اپنے معافی ضمیر کو بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو الہی نمائندہ ہوتا ہے پروردگار عالم اسے وہ طاقت دے کر بھیجتا ہے کہ وہ اپنے اعجاز اور اپنی کرامت سے لوگوں پر یہ وعدے کر دے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ علمی مقام جناب امیر کا، اور یہ اعلان غدیر خود بتا رہا ہے
کہ ہم نبوت کو اپنے اختتام کے تبرک کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیے کچھ لفظ میں صرف کر رہا ہوں، یہ لفظ عام نہیں ہے، عام فہم نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ ختم نبوت پر یقین رکھنے کے لیے مجھے روڈوں پر نکل کر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ختم نبوت اور ختم رسالت زندہ باد، بلکہ اپنے عملی اقدام سے میں بتا رہا ہوں کہ یعنی ملت تشیع بتا رہی ہے کہ ہم نبی مکرم کو آخری نبی مانتے ہیں. اب یہ جو غدیر کا واقعہ ہوا، یہ سارا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. اعلان غدیر ہوا کجاووں کے ممبر پہ، جناب امیر کا ہاتھ بلند کر کے جناب ختمی مرتبت نے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ جو اعلان غدیر ہوا ہے، اعلان ولایت ہوا ہے، یہاں پر دو روایات موجود ہیں. بنا بر مشہور جب اس سفر سے واپس پہنچے ہیں اور ایک شخص کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اعلان ولایت کیا گیا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اگر یہ بات آپ کی طرف سے ہے تو میں انکار کرتا ہوں، اور اگر یہ بات اللہ کی ہے تو مجھ پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے. حارث ابن نعمان فہری یہ وہ شخص ہے جس نے ولایت امیر المومنین کا صریحاً انکار کیا، صراحتاً انکار کیا. اور جب صراحتاً انکار کیا ہے تو یہ مزاج اس نے بتا دیا کہ ایک مزاج ابلیس کا چلا تھا، وہ مزاج آج بھی میرے اندر پایا جا رہا ہے. ادھر ابلیس نے اللہ کے بنائے ہوئے آدم کا انکار کیا تھا، آج اس ابلیس نے، اس شیطان نے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کا انکار کیا ہے. یہ مزاج واضح ہو گیا. اور اب یہ انکار چلا رہا ہے، لیکن یہ انکار صرف علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے، بلکہ نبوت کے حکم کا بھی انکار ہے، اللہ کے پیغام کا بھی انکار ہے. اور جب یہ انکار ہو جائے تو صرف سننے والا، انکار کو تسلیم نہ کرنے والا، ولایت علی کا انکار کرنے والا صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ منافق رہ جائے گا، بلکہ منافق نہیں، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. وہ کافر ہی نہیں بلکہ مشرک بھی ہو سکتا ہے. پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ولایت کا انکار کرنے والے کو کہا جائے گا کہ وہ منافق ہے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اگر روگردانی کی تو پھر اللہ کفر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یہاں تک اگر بات پہنچ گئی ہے تو یہ امامت کی منزل پر آج کی مناسبت سے جہاں تک میں اپنے سننے والوں کو لانا چاہتا تھا اس آیت کے ذیل میں، وہ میں یہاں تک لے آیا ہوں. لیکن یہ مجالس عزا اور ان کا قیام خود اپنے آپ میں امامت کی ترویج ہی نہیں، ولایت کی ترویج ہی نہیں، بلکہ نبوت کے کاموں میں ان کی مدد ہے. یہ جو مجالس ہو رہی ہیں گاہے جگہ جگہ، ابھی اسی علاقے میں اگر آپ مشاہدہ کریں تو شاید 4-5 مجالس بیک وقت منعقد ہو رہی ہیں، اور اس شہر میں سینکڑوں مجالس اسی وقت میں منعقد ہو رہی ہیں. ان مجالس کے اہداف معین ہیں. یہ عزاداری جو ہو رہی ہے اس کے اہداف معین ہیں، اور ان کا تعین، ان کا نصاب کا تعین میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ان کے نصاب کا تعین خود مجالس کی سنت قائم کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے. بلکہ اگر اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو ان مجالس کا ہدف اور اہداف عالیہ اور مقدسہ خود امام حسین علیہ السلام نے آغاز سفر مکہ اور سفر کربلا میں فرما دیا تھا. مدینے کے حالات آپ کے علم میں ہیں. میں تھوڑا سا آج مجلس عزا کے حوالے سے اور اس کیمرے کے توسط سے اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آج سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ عزاداری کے ساتھ مسئلہ ہے. اس لیے کہ وجود کو، کسی بھی قوم کے وجود کو
ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی فکر کو نہ مارا جائے. اور آج اگر مجالس اعضاء پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ انہیں محض ہمارے مجالس کرنے سے اختلاف ہے، بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کے بچوں کی فکر کو موڑ دیا جائے، اور جب یہ فکر مڑ جائے گی اور بھٹک جائے گی تو پھر اہداف امام حسین قائم نہیں ہو سکے. جب بیعت طلب کی ہے، دیکھیے ایک فقرہ آیا اور وہ فقرہ بڑا عجیب تھا جو سنا گیا، اور ناچیز نے خود ڈائریکٹ وہ کلپ بھی سنا ہے، جس میں ایک عالم دین ممبر سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ مکے سے، مدینے سے کربلا تک کوئی ایک فقرہ امام حسین نے امر بالمعروف کا نہیں فرمایا. اللہ اکبر، کتنی بڑی اہانت اور توہین کی بات ہے. ممبر رسول ہو، ممبر عزاداری کا ممبر ہو، وہ ممبر ہو کہ جسے ہم مسجد نبوی سے اٹھا کر نہیں لائے بلکہ غدیر کے میدان سے لے کر آئے. ایک ہمارے پاس دو ہی تو ممبر ہیں، ایک نبوی کا ممبر ہے، ایک غدیر کا ممبر ہے. نبوی کا ممبر لا کر ہم نے محراب میں رکھ دیا ہے خطبہ کے لیے، اور غدیر کا ممبر لا کر امام بارگاہ میں رکھ دیا ہے ذاکرین اور علماء کے لیے. تو اب یہ ممبر پیغام الہی پہنچانے کا ذریعہ ہونا چاہیے یا پیغام الہی کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ؟ اصل مشکل یہاں پر ہے. میں تمام عزاداران سید الشہداء کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں جان کا خطرے سے زیادہ، مال کے خطرے سے زیادہ ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہے. اور بزرگان توجہ فرمائے، اپنے بچوں کو توجہ دلائیں اس بات پر، اور اگر اپنی ذیلی نشستوں میں، نجی نشستوں میں بیٹھتے ہوں تو آپس میں اس گفتگو کو عام کریں کہ امام حسین کے اہداف عالیہ کیا تھے. جب بیعت طلب کی گئی ہے تو اس بیعت کا طلب کرنا خود بتا رہا ہے کہ امام حسین کا مقام کیا تھا، اہمیت کیا تھی. ورنہ یزید کو کیا فرق پڑتا تھا ایک بیعت نہ ہوتی جب سینکڑوں ہزاروں بیعتیں ہو گئیں. لیکن اس ایک بیعت کا طلب کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ ساری بیعتیں ایک طرف ہیں، ایک اکیلی حسین کی بیعت ایک طرف ہے، اس کا مقام ایک طرف ہے. کیونکہ شخصیت علیحدہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی، سید الشہداء کی شخصیت کہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کا انڈورس کر دینا، جن کا تائید کر دینا اس تخت خلافت کے لیے، اس تخت بادشاہت کے لیے ایک مضبوط میخ اور کیل کا کام کرے گا. لہذا سینکڑوں کیلے لگا کر بھی وہ اپنے تخت کو کمزور سمجھ رہا تھا، اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت طلب کی گئی تو جو اعلان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ لا یبایع مثلی. پہلے اپنا تعارف کرایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا. ہم خاندان رسالت میں سے ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہمارا یہ مقام ہے، یہ منزل ہے. یہ تعارف کا انداز ہے جناب امام حسین کا. اور پھر آپ نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلہ، ہرگز مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکے گا. اب اگر کسی کو اس میں امر بالمعروف نظر نہیں آتا، اگر اس میں نہی عن المنکر کا پہلو موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نے ان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑا. اس لیے کہ قیامت تک کے لیے دو خطوط کا تعین ہو رہا ہے، اور طے کر دیا جائے گا کہ جو اہل بیت النبوہ اور معدن الرسالت کا ماننے والا ہے اسے کس مقام پر اور کس خط پر چلنا ہے، اور جو ان کا انکار کرنے والے ہیں ان کا خط کون سا ہے. یہ امام حسین نے تعارف کرا دیا. اگر یہ فرما دیتے کہ لا یبایع الحسین یزیدہ، کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، تب بھی جملہ اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا، اور شاید وہاں تک کے لیے مکمل تھا. لیکن کربلا 61 ہجری میں منجمد ہو کر رہ جاتی. کربلا کا جریان قیامت تک نہیں ہوتا، وہ حوصلے قیامت تک نہیں ملتے، وہ راستے قیامت تک کے لیے وعدے نہ ہوتے. اگر امام حسین نے یہ نہ فرمایا ہوتا لا یبایع مثلی مثلہ،
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ قیامت تک کے لیے 2 خط کا تعین ہو گیا، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی وہابی ہے، صرف اور صرف 2 ہی خط ہیں، ایک حسینی خط ہے، ایک یزیدی خط ہے۔ اور امکان ہے اس بات کا قوی کہ حسینی خط پر وہ چلتے ہوئے نظر آئیں جنہیں ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلک پہ نہیں ہیں، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ یزیدی خط پر وہ چلتے ہوئے نظر آئیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بظاہر ہمارے لباس اور ہمارے لبادے میں ہیں لیکن خط یزیدیت پر چل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، عزاداری کو آج یہی خطرہ لاحق ہے، اور آج ممبر حسین سے، ممبر رسول سے، ممبر دین اور ایمان سے، ممبر ابلاغ دین سے یہی بات کہی جانی چاہیے کہ ہدف امام حسین کیا تھا۔ ہدف امام حسین کو قائم رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ طاقت ہماری نہیں ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ عزاداری ہے جو ہمیں طاقت دیتی ہے، ہمیں زندگی دیتی ہے۔ امام خمینی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ محرم السفر است کہ مارا زندہ نگہداشت است۔ یہ محرم السفر ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ بقیہ 8 مہینے، اگرچہ اس میں ماہ مبارک رمضان بھی ہے، اگرچہ اس میں ماہ مبارک رجب بھی ہے، اگرچہ اس میں ماہ شعبان بھی ہے، لیکن یہ فقرہ بتانا، اس بات و شے نفی مادہ نہیں کرتی، یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ 12 مہینوں میں ان 2 مہینوں کی جو اہمیت ہے وہ اور کسی دوسرے مہینے کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے وہ ہاتھ ہے اس سنت کی تأسیس کرنے والے کا جس نے اسے قائم کیا ہے۔ دیکھیے، اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اہل اسلام سے، اہل سنت سے اس طرح شیر و شکر ہو کر ہم اپنے شہر میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اہل سنت اس لیے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں۔ سنت رسول ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نبی نے یا کہہ دیا ہو یا کر دیا ہو، اور قرآن مجید نے حکم دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، وما نہاکم فانتہوا، اور جو جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول گرامی اسلام نے حکم دیا، وہ سنت، وہ واجب بنا اپنی حیثیت میں وہ بھی سنت، وہ مستحب بنا اپنی حیثیت میں وہ بھی سنت، وہ مباح رہا اپنی حیثیت میں وہ بھی سنت، وہ مکروہ ہوا وہ اپنی حیثیت میں وہ بھی سنت۔ یعنی ہر وہ حکم جو رسول فرما دیں اور کر کے دکھا دیں وہ سنت رسول ہے، لہذا اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں 4 ہجری کے 3 شعبان کی طرف اشارہ کروں گا، جب نبی مکرم نے ولادت امام حسین کے بعد جناب زہرا کے گھر تشریف لا کر اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے فرمایا وہ آپ نے گلو امام حسین اور لب امام حسین کو بوسہ دیا، اور ایک مرتبہ مبارکباد کے لیے جب آپ نے فقرے ادا کیے تو آپ کے یہ جملے بڑے واضح تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے گریہ فرمایا۔ خود یہ گریہ سنت رسول ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنی ہی نہیں ہے جو رونے پر اعتراض کرے، اور ہر وہ سنی اہل سنت میں سے ہے جو رونے کے لیے تیار و آمادہ ہو۔ یہ سنت رسول قائم ہے۔ یہ تو وہ پہلی سنت تھی جو کربلا کے واقعے کے پیش آنے سے پہلے جناب ختمی مرتبت نے عملاً اپنی ایک سنت قائم کی ہے، رو کر سید الشہداء پر، مظلومیت سید الشہداء پر رو کر اپنی سنت کو قائم کیا۔ اور اب جو سنت قائم ہوئی وہ سنت سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ کی سنت ہے، اور جس طریقے سے آپ نے اس سنت کو قائم فرمایا ہے بڑی عجیب منزل ہے۔ میں اور آپ عزاداری کر رہے ہیں، آزاد ماحول میں عزاداری کر رہے ہیں، میں اور آپ رو رہے ہیں تو ہمیں روکنے والا کوئی نہیں۔ میں اگر خطاب کر رہا ہوں اور سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میرے اپنے ہم عقیدہ اور ہم نظریہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
زینب کبریٰ نے جو عزاداری کی ہے وہ عزاداری بڑے عجیب ماحول میں عزاداری کی. جناب زینب عزاداری کرتی ہوئی جا رہی ہیں کس عالم میں کہ 11 محرم لاشیں اریاں پڑے ہوئے ہیں, بیویوں کو ایک رسن سے باندھا گیا ہے اور میدان کربلا سے دور سے نہیں گزارا گیا. پیچھے سے کسی ظالم کی آواز آئی کہ اس قافلے کو لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے. اللہ جانے کتنے ستم تھے جو ابھی باقی تھے جو جناب زینب پر ہونا تھے. 11 محرم کی شب میں شام غریباں شب 11 محرم چادریں تو چھین لی گئی تھیں, اسباب تو لوٹ چکا تھا, بچے تو در بدر ہو چکے تھے, خیمے جلا دیے گئے تھے, گہوارہ علی اصغر تک میں آگ لگ گئی, بستر سید سجاد کو آگ لگ چکی. اب جناب زینب کا امتحان شروع تھا اور جناب زینب نے کس عالم میں یہ شب گزاری ہوگی میں اس کا لفظوں میں بیان تو تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جس بی بی پر چاروں طرف سے مصیبتیں ٹوٹی ہوں اس بی بی کا عالم کیا ہوگا. کبھی مقتل کی طرف جاتی تھیں, کبھی جلتے ہوئے خیموں کی طرف جاتی تھیں, کبھی بچوں کو سمیٹتی تھیں, کبھی سکینہ کو پکارتی تھیں. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں تھا, جلے ہوئے خیموں کی پہرے داری کر رہی ہیں. ایک مرتبہ اس جلتے ہوئے خیمے میں کہیں سے آواز آئی کہ سید سجاد کے بستر میں آگ لگ گئی ہے. ایک مرتبہ زینب نے جلتے ہوئے خیمے میں گویا جس لگائی اور اب سید سجاد کو اپنی پشت پر لے کر خیمے سے باہر نکلی. امامت کی محافظت بھی زینب کے حوالے ہے. عزیزان محترم, عزاداران سید الشہداء, زینب نے اس ماحول میں عجیب عالم میں سفر کیا اور عزاداری کو قائم فرمایا. جس وقت بے گور و کفن لاشوں کے درمیان سے گزارے گئے تو بیویاں جن کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے اور وہ عریاں لاشیں بے گور و کفن لاشیں دیکھ رہی تھیں, زینب کے دل میں یہی ملال تھا, بھیا میرے سر پہ چادر نہیں ہے, اگر چادر ہوتی تو میں تمہارا کفن دے دیتی. ہاں سید سجاد آگے آگے سارے باقی حیثیت سے ہیں, اللہ جانے سید سجاد کیسے گزر رہے ہیں. عزیزو, سید سجاد کے گردن میں طوق ہے, کمر میں لنگر ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں اور سید سجاد اسی عالم میں ایک مرتبہ سر کو جھکائے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں. جب قافلہ یہ لٹا ہوا قافلہ مقتل کربلا سے گزارا جا رہا ہے تو سید سجاد ایک وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کے برابر سے اس انداز سے گزارا جا رہا ہے جیسے اس باپ سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو. ارباب عزا, سید سجاد نے کوفہ و شام کا سفر کیا. سید سجاد ان مخدرات عصمت و طہارت کو جو بے مخنہ و چادر ہیں تماشائیوں کے مجمع میں ہے, ایک مرتبہ لے کر کوفے کے بازار میں داخل ہو رہے ہیں. شہر کوفہ کا دروازہ ہے, فصیل کے دروازے پر ایک سر کو لٹکا ہوا دیکھا. زینب نے سید سجاد سے پوچھا, اے سجاد یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد نے پلٹ کر کہا, پھوپھی اماں یہ میرے چچا مسلم کا سر ہے جس سر کو آویزاں کیا ہوا ہے. ارباب ادا کی کیسی کیسی مصیبتیں سید سجاد کی گزری ہیں. عزیزو بس میں مختصر کرتا ہوں, یہ سفر شام کا سفر, یہ سفر زندان کا سفر. ہاں یہ وہ مقام ہے جہاں پر رونے والے جب رونا چاہتے تھے تو کوئی بڑھ کر تادیانے مارتا تھا, کوئی سید سجاد کے پشت پر تادیانے مارتا تھا, کوئی زینب کے بازوؤں پر تادیانے مارتا تھا. رونے کی اجازت نہیں تھی. ایک مرتبہ جب یہ قافلہ اسیری سے رہائی ملنے کے بعد واپس پلٹنا چاہ رہا تھا تو ایک بار سید سجاد سے زینب و ام کلثوم نے کہا تھا, بیٹا سجاد ہم رہائی تو لیں گے لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں. ارے بہت عرصہ ہوا میں اپنے بھائی اپنے بچوں پر رو نہ سکی, اکبر کا ماتم
ماتم نہ کر سکی، قاسم کا ماتم نہ کر سکی، ارے میرے رونے کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا جائے۔ زینب آج عزاداری کا قیام کر رہی ہے، ارباب عزا دوسری شرط یہ رکھی گئی، جو ہمارا مال و اسباب لوٹا گیا وہ ہمیں لوٹا دیا جائے۔ ارباب عزا مال کے بدلے مال دینے کی تجویز آئی، زینب نے یہ کہہ کر رد کر دی کہ چادر تطہیر کی وارث چادر تطہیر ہی مانگ رہی ہے اور کچھ نہیں مانگ رہی۔ ارباب عزا تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ وہ سر جو تشت میں رکھا ہوا ہے سرہائے شہداء ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ ارباب عزا نہ جانے یہ تین شرطیں مکمل ہوئی نہ ہوئی، لیکن یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ جب کربلا واپس پلٹا تو سید سجاد نے اپنے آپ کو قبر امام حسین کے نزدیک پہنچایا، دیکھا جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے۔ ایک بار جابر سے کہا، جابر میری پھوپھی آ رہی ہے، جابر مجھے گوارا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اجنبی ہو۔ ارباب عزا میں کہوں گا مولا جابر کی تو بینائی بھی نہیں ہے، آپ کو گوارا نہیں، ارے عجب نہیں آواز آئے، ارے یہی تو سبب تھا جب کسی نے مجھ سے کہا مولا کب تک گریہ کیجیے گا، ارے اب تو گریے کو تمام کیجیے، شہادت آپ کا ورثہ ہے، تو میں نے پلٹ کر یہی کہا کہ الشام الشام الشام، ارے شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان، ارے میری پھوپھیاں، میری مائیں بہنیں بے مخنہ و چادر۔ ارباب عزا بس آج شب شہادت ہے نا، میرے مولا سید سجاد کی شہادت کا ایک فقرہ کہوں گا۔ میرے مولا نے 25 سے 30 سال خون رو کر گزارے ہیں، ارے اپنے بابا کو یاد کر کے، اکبر جیسے بھائی کو یاد کر کے، قاسم نوشا کو یاد کر کے، اون محمد کو یاد کر کے، اصحاب حسین کو یاد کر کے، ارے جب بھی کوئی قصائی کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا اعلان کر دیا گیا تھا کہ اپنے دکان کے آگے پردہ لگا لے، ارے مبادا سید سجاد کی نظر پڑے اور اسے اپنے باپ کا سوکھا گلا یاد آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس آخری فقرے ہیں، سید سجاد کی عمر ایک مرتبہ تمام ہوا چاہتی ہے، ارے سم جفاکار سے سید سجاد کو مسموم کر دیا گیا، ارے وقت آخر ہے، میں کہوں گا مولا وقت آخر، آپ کا بیٹا آپ کے سرانے موجود ہے، آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کرے گا۔ ارے سید سجاد، ارے اپنی مصیبت کو یاد کیجئے، ارے جب زندان شام سے باعجاز امامت آ کر، زندان دربار کوفہ سے باعجاز امامت آ کر آپ نے ایک ایک جنازے کو دفن کروایا تھا۔ ارباب عزا جن جنازوں کے سر موجود نہ ہو، جن جنازوں کو لوٹ لیا گیا ہو، جن لاشوں سے قیمتی لباس چھین لیا گیا ہو، ان لاشوں کو کیسے پہچانا جاتا؟ بنی اسد کے قبیلے والے متحیر کربلا کے دشت میں کھڑے ہیں، ارے کون سا لاشا کس کا ہے؟ ایک بارگی ایک سوار آیا، باعجاز امام سید سجاد نے دکھلایا، ارے یہ فلاں کا لاشا ہے، یہ نہر فرات کے کنارے میرے چچا عباس کا لاشا ہے، ارے یہ سینے پر جس کے برچی لگی ہے میرے بھیا اکبر کا لاشا ہے، ارے یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا میرا چچا داد قاسم ہے، ارے یہ ننھا لاشا جو اپنے باپ کے سینے کے نزدیک ہے، یہ میرے بھائی اصغر کا لاشا ہے۔ ارباب عزا ناگاہ میرے مولا سجاد کی نگاہ اس لاشے پر پڑی جس لاشے کو شام غریباں سے پہلے ارے 10 نئے نال بندان گھوڑوں کے ذریعے پامال کر دیا گیا، ارے سمو تلے پامال لاشا
لاشے کا عالم یہ ہے کہ جوڑ جوڑ کھلا ہوا ہے، پشت کی ہڈیاں سینے سے باہر ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اس لاشے کو دفن کرنا چاہا، لاشا کسی طرح اٹھایا نہیں جا رہا۔ ایک بوڑھے سے پکار کر بولے ایک چٹائی لائی جائے۔ سید سجاد نے چٹائی میں اپنے بابا کے لاشے کو رکھا، ارے تربت کے حوالے کیا، قبر بنائی، تربت بنائی، تربت بنا کر انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا، میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ بڑے شان سے محمد باقر نے تیار کیا ہے، ارے آئے کربلا میں آپ کے بابا کا لاشا، ارے چٹائی میں تربت کے حوالے کیا گیا۔ سید سجاد نے ایک فقرہ لکھا، ہذا قبر الحسین من قتلہ عطشانا، ارے یہ قبر حسین ہے جسے پیاسا ذبح کیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بار الہ بانیان مجلس کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ بار الہ آج کی شب شہادت سید سجاد کا واسطہ ہے، ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو خلف اشار و انتشار سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہم سب کو محبت اہل بیت علیہم السلام میں اطاعت و تعصی و پیروی اہل بیت علیہم السلام کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو زیارات عتبات عالیات و حج بیت اللہ الحرام سے مشرف فرما۔ بار الہ مظلوموں کی مدد و نصرت فرما، بالخصوص پارا چنار کے مظلوموں کی مدد فرما۔ بار الہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون